کہ 8 ارب سے زیادہ دیکھیں دنیا کی آبادی ہے، لیکن اس پوری دنیا میں سے بازار جائیں، کوئی دکان کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی دکان کی طرف گاہک کو بلا رہا ہوتا ہے۔ آپ ناریل کے چلے گئے، وہاں پہ جناب وہ بسوں کی آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ غرض کے کوئی بندہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس قوت گویائی کا استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ ساری دنیا کے لوگ صبح سے شام تک ایک بندہ آواز لگاتا رہے، گاڑی کی آواز لگائے، ڈورے آواز لگاتے، سودا بیچنے والا ریڑھی والا آواز لگاتا رہے، لیکن اس کے مقابلے پر ایک بندہ 3 سے 4 یا 5 منٹ، حد زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آواز لگائے، اور وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی جسے ہم اذان کہتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے آواز لگا رہا ہے۔ گاڑی کا کنڈکٹر، وہ منڈی میں سودا بیچنے والا سارا دن کھپ جاتا ہے جناب، سودا بیچ کے آواز لگاتے ہوئے۔ ریڑھیوں والے صبح سے شام تک پھیریوں والے گلی میں آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 منٹ آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ کی شکل میں۔ اس آواز کا وزن دیکھیے کتنا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی جہاں تک آواز جاتی ہے، ریت کا ہر ذرہ قیامت کے اس کے حق میں اللہ گواہ بنا دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ اس کی آواز جتنی اونچی اور بلند ہوتی ہے، یغفر لہ مدی صوتہ، اللہ اتنے ہی زیادہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، کسی محفل میں جائیں تو وہاں پہ جناب انہوں نے اسٹیج کے اوپر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ سب سے جو معزز مہمان ہوتا ہے نا، اس کی کرسی سب سے نمایاں اور بڑی ہوتی ہے۔ اس کے سر پہ سب سے بڑی پگڑی رکھتے ہیں۔ یہ اس کو ایک آنر ہوتا ہے جناب، اعزاز ہے اس کے لیے، عزت اور تکریم اور احترام ہے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں سر وڈے سرداراں دے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں، جہاں آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اور رسول ہوں گے، ہر نیک اور ہر بد وہاں پہ ہوگا، تو کل مخلوق سے زیادہ اونچے سر، گردنیں اونچی، سر اونچے، قد اونچے اللہ ان کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا سارے، یہ وہ ہیں جو اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بندے کی بڑائی، بندے کی وڈو کس میں ہے؟ سب سے بڑے اللہ کا نام بلند کرنے میں۔ اللہ ان کے جناب قد، گردنیں، سر باقی دنیا مخلوق سے بڑے کرے گا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خصوصاً میرے جوان بھائی جو ہے نا، اس بات پہ غور فرمائیں۔ آج ہماری مسجدوں میں اذان دینے کے لیے ہمیں کون لوگ ملتے ہیں؟ پورے پرانے ویلے دربار کی ذمہ داری سے فارغ وہ بزرگ حضرات، چلو ان کی ہمت ہے، بس بڑھاپے میں بھی اذانوں کی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، لیکن کوئی جوان ہو جو آگے آئے، کوئی جوان ہو جو آگے اس فریضے کو سر انجام دے، کوئی جوان آئے جو اس ذمہ داری کو نبھائے۔ جوانوں کی دلچسپی دیکھ کر وہ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نا ایک واقعہ ایک بار وہ خود ہی سنانے لگے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نا مغرب سے کچھ منٹ 1.5 منٹ پہلے اذان سے مسجد میں چلا گیا، تو کہتے ہیں میں نے وضو کرنا تھا ابھی، تو مغرب کا آپ کو پتہ ٹائم بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ صاحب فرماتے ہیں میں نے وضو کرنا تھا، اتنی دیر میں نا ایک نوجوان بھی آ گیا مسجد میں، تو میں نے کہا بیٹا ٹائم ہو گیا تو اذان دے دے۔
تو اب سب کہتے ہیں، آگے سے مجھے کہتا ہے یا فجی منو تو شرم بڑی ہے. آپ صاحب آگے سے فرمانے لگے جو ان کا برجستہ انداز تھا حضرت ماں تھے ماشاء اللہ، وہ آگے سے فرمانے لگے پھر پتر تو اتنے بہ جا تو کسی بشرم کا انتظار کرنے آوے دے نظام دے چھڑ. یعنی یہ شرم والا کام جہاں اللہ کا نام بلند کرنا تھا وہاں پہ ہماری امت کے جوان کو شرم آتی ہے، اور سڑکوں پہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے بات کرتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے شرم نہیں آتی، اذان دیتے ہوئے شرم آتی. گانا گنگناتے ہوئے شرم نہیں آئی. ان سے بولو سنت کے مطابق شلوار کہاں سے اوپر رکھو، شرم آتی. اور اتنی نکر گھٹنوں تک پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی کیونکہ وہ فیشن ہے، اور ٹہنا سے اوپر رکھنا میرے نبی کی سنت ہے. سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم ہے، اور ٹہنوں تک نکر پہننے میں شرم نہیں، وہ فیشن. کیسی مت ماری گئی قوم کی، جن چیزوں میں آگے ہونا چاہیے تھا ان میں ہم پیچھے 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 جاتے جا رہے. تو میرے محترم بھائیوں، جوان ساتھی، عرض کرنے کا مقصد یہ آنے والے وقت میں دین کی ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھانی. اپنے آپ کو کیا ہم مؤذن رسول بلال حبشی کی طرح نہیں بنا سکتے؟ بلکہ مزید ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، مؤذن کی آواز پہ جتنے بندے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں ان سب کو جتنا اجر ہے اللہ اکیلے مؤذن کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. اب اتنی فضیلتیں ایک اذان کے بدلے ایک مؤذن کو اللہ نصیب فرمائے تو ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجیے کہ کیا دین کے معاملات میں کیسا جناب شیطان نے ان کو جال لگایا ہوا ہے. وہاں زبان اڑ جائے گی، ہچکچا جائیں گے، شرم آ جائے گی، وہاں پہ جناب کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک نکاح کے موقع پہ میں نکاح پڑھانے گیا، وہ جو دولہا تھا نا شکیل بھی تھا اپنا، تو وہ سلام دے کے کہتا تھا میں نے آپ سے بات کر دی. سائڈ پہ ہو گیا، کہہ رہا استاد جی سارے دوران کلمہ دینا سنو گے. چلو سننا وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، سننا یا نہ سننا وہ تو مسئلہ علیحدہ ہے کہ سنت طریقہ ہے کہ نہیں، اس کی بحث میں نہیں جاتے. وہ کہتا ہے سارے دوران تو اسٹیج پہ کلمہ نہیں سنو گے. میں کبھی کلمہ سننے تو پھر کیا ہوگا، تیری مجھے شرم ہوتی ہے، میں کو پڑھے آ رہی ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان کو شرم آتی. یہ حالت ہے میرے بھائیو ہماری آنے والی نسل کی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں مسجدوں والوں سے بھی اذانیں دینے والوں سے بھی التماس کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے دل بڑا کریں، کبھی جوانوں کو بھی باری دیا کریں، ان کا جو حجاب ہے اترے. اللہ کرے یہ بھی اذانیں دینے والے بن جائیں، لوگوں کو جگانے والے بن جائیں. اور اس طرف تھوڑا سا ہمیں ذہن کرنا چاہیے کہ نئی نسل کو دین کے قریب کیسے لا سکتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت ابو محذورہ، یہ نام یاد رکھیے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کافر تھا اور ہم 13 لڑکے تھے، 13. تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے. ہم بلال کی آواز کو اذان کو سن کے نقلیں اتار رہے تھے. یعنی وہ تو اللہ کی کبریائی بلند کر رہے تھے، تو ہم جناب نقلیں اتار رہے، منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے. کافر جو تھے اذان سے ان کو تکلیف تھی تو کہتے ہیں نقلیں اتار رہے تھے. یہ نہیں تھا پتا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. ان کے منہ ایک طرف تھے، نبی علیہ السلام پیچھے سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے کیا کر رہے. اچانک نظر پڑی تو گھبرا گئے سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ان سب کو پکڑ کے نا میری سواری کے پاس، حضور سواری کے اوپر سوار تھا، فرمایا میری سواری کے پاس لے جاؤ. اور اسے ابا نے پکڑ لیا. اب سزا میرے نبی نے کیا دی علیہ السلام، آپ نے فرمایا جو بلال کہہ رہا تھا نا تمہاری سزا یہ ہے ایک بار اذان دو. اچھا یہاں سے نا ایک بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، بہت اچھی. اگر ہم
اپنے گھروں میں جتنے ہم بھائی بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں ایک اس عمل کو اپنا دیں. یعنی غلطی کی نا انہوں نے تو آپ نے فرمایا ایک ایک بار اذان دو. اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ غلطی کرے تو بجائے اس کے بعد آپ ماں بہن کی گالیاں نکالے اس کو جوتی پکڑ کے جناب کٹر لاپ پھیرنے ماں. اگر ہم بھی یہ ماحول اپنانے میں تیری سزا ہے چل کھڑا ہو کے اذان دے چل تلاوت سنا. وہ ایک محدث تھے نا دو محدث وہ جا رہے تھے جاتے جاتے آگے سے اونچا نیچا رستہ تھا پہاڑی علاقہ. ایک کا پاؤں اٹکا دوسرا وہ کھڈے میں جا گرا. مہینہ اللہ پڑا نیچے کھڈے میں گئے ان کو اٹھایا. وہ کہتے ہیں میرے بھائی مجھے معاف کر دے میرے پاؤں اٹکنے کی وجہ سے تو گر گیا. میں کہا معافی شافی کو نہیں دے. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا معافی لینی ہے تو ایک شرط ہے. کہا جی. فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں سنا دو. تم حدیثیں سناؤ معاف کر دے. ہم بھی گھروں میں یہ ایک طریقہ ہوگا بچوں کو دین کے قریب کرنے کا. بچے سے غلطی ہو جائے اسے کہے چل ادھر 2 نفل پڑھ یا چل اٹھ کے ہمیں اذان سنا یا چل تلاوت کر. کوئی ایسی سزا رکھیں اس میں اس کو سزا کے طور پہ وہ عمل ہو لیکن ہو دین کے متعلقہ کہ بچے کو یاد رہے اس کی پریکٹس ہو جائے اور وہ دین کا عمل اس کے اندر اس کو ذہن نشین ہو جائے. ایسی میرے بھائیوں تدبیر ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد گفتگو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اذان سنو سزا دو. ایک کی سنی دوسرے کی سنی تیسرے کہتے ہیں کہ 12 بندوں کی اذان سن دی. 13ویں نمبر پہ تھے ابو محذورہ رضی اللہ. یہ آئے نا پاس تو آپ نے اسلام فرمایا چل بے تم بھی اذان پڑھ. کہتے ہیں میں نے اذان پڑھی. یہ کوئی قسمت والی گھڑی ہوتی ہے. یہ بات صرف حدیثیں نہ صرف سننی نہیں چاہیے حدیث پہ غور بھی کرنا چاہیے. وہ قسمت والی کوئی گھڑی ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کس گھڑی اپنے بچے کو گھر میں گئے سزا کے طور پہ چل اذان پڑھ اور اللہ کو وہی انداز پسند آ جائے اللہ بچے کو دین کے لیے قبول کر. اب وہ سزا تھی سزا. آپ نے کو محذورہ سے کہا اذان پڑھ. اذان پڑھی. نبی علیہ السلام کو آواز ابو محذورہ کی بڑی پیاری لگی. اس یہ بھی پتہ چلا کہ مؤذن پیاری آواز والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نال دے طرح سے باہر ڈر جائے. مؤذن پیاری آواز والا ہونا چاہیے. تو آواز بڑی پیاری تھی. آپ نے جناب ابو محذورہ کو قریب کیا. فرمایا میری سواری کے قریب آؤ. قریب آئے. ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ تھا نا دایاں آپ نے یوں رکھا میری پیشانی پہ آدھا ہاتھ میری پیشانی پہ آدھا میرے سر پہ. کیفیت سمجھ لیں. حضور نے یوں ابو محذورہ کا سر کو پکڑ لیا. ابو محذورہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی. مجھے یوں لگا میرے سر سے لے کر میرے یہاں سینے تک سارے حصے میں اللہ نے کوئی روشنی داخل کر دی. میرا سینہ روشن ہو گیا. کافر تھے اذان کا مذاق اڑا رہے تھے لیکن نبی کائنات علیہ السلام نے کس محبت سے ہاتھ رکھا سارا سینہ روشن ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اور محذورہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا. لولی سزا میں اذان بھی ہو گئی. وہ بچہ صحابی بھی بن گیا. پھر میرے نبی نے مدینے میں ان کو اپنا مؤذن مقرر کر دیا اور میں اذانیں دیا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائیو ہم سزائیں بھی دیتے ہیں بچوں کو لاڈ پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا طریقہ بدل دیجیے. محبت میں گھر میں بچے سے کہا اور بچے اذان سنا میں تجھے انعام دیتا ہوں. یا کبھی غلطی ہوگی سزا کے طور پہ کہا چل اذان یا کوئی سورت سنا یا نفل پڑھ دو. ایسا طریقہ قائم کیجیے آنے والی نسل دین کے قریب ہو. میں آخر پہ پھر عرض کروں گا نوجوان ساتھیوں سے آپ کو اللہ نے قوت گویائی دی. آوازیں جوان ہیں. ان جوان آوازوں سے اللہ کی کبریائی کے ترانے بلند کرنا سیکھیے تاکہ حشر میں یہ ہمارے اونچے سروں کا ذریعہ بن جائے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.